اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے ایک نمایاں نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہوئے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے، ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ حضرت سعید کہنے لگے، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت اور تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تو چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس اور نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کروں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے فرمایا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گورنر۔ فرمایا، کیا آپ کے گورنر مفلس ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کہیں کہ دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، کیا سانحہ رونما ہو گیا؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی مارکہ جہاد میں مسلمانوں کو صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات۔ اس نے عرض کیا، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا در آئی ہے تاکہ میری آخرت بگاڑ دے۔
میرے گھر فتنہ ابھر آیا ہے۔ اس نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنہ سے گلو خلاصی کر لیں، اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دینا۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال بیان کروں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید اس اعتراض کو تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ سعید رضی اللہ عنہ سے میں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے نہ ان کپڑوں کے سوا میرے کپڑوں کا کوئی جوڑا۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ سعید اس بات کا کیا جواب ہے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب کہتے اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں نہ مدد کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے ان کی ضرورت پوری ہو۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہے؟ بیوی نے کہا وہ کیا؟ فرمایا دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں، یعنی اللہ کو دینا یہ زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے۔ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچے اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔
آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس واقعے میں آج ہم نے چھوٹا سا انٹروڈکشن پڑھا ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس میں ہمارے پاس سیکھنے کی چند مختصر کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور آپ نے کچھ زیادہ سیکھا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، خواہ کوئی چھوٹے عہدے والا کسی بڑے عہدے کو یا بغیر عہدے والا کسی عہدے دار کو ہی نصیحت کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ تو نصیحت کرتے ہوئے خود کو کوئی بڑا سمجھتے تھے، اور نہ جس کو نصیحت کی جاتی تھی وہ اس کو کچھ مائنڈ کرتا تھا، بلکہ ان سب کے اندر ایک خیر خواہی، اخلاص، محبت اور درستگی پر مبنی ایک تعلق تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن اتنا کلیئر تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ عہدہ ملنا ایک ذمہ داری ہے جس کو انہوں نے ادا کرنا ہے، اور وہ کوئی اس بارے میں جھگڑا نہیں کرتے تھے کہ ہم کتنے بڑے سے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے، بلکہ پہنچنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو یہ شوق نہیں تھا کہ وہ عہدے حاصل کریں، ہاں اگر ان کو عہدہ ملتا تھا تو پھر اس کو وہ ایک ذمہ داری سمجھ کر اس طرح سے ادا کرتے تھے، جیسے ہم یہاں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر دولت دنیا سے کترا رہے تھے۔ عام حالات میں ایسا کچھ بھی جو جائز حلال طریقے سے انسان کو رزق، مال و دولت حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں کتراتے تھے؟ اس لیے کیونکہ یہ اس عہدے پر تھے جس پر رہتے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑتی تھی، تو پھر وہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا اسے بھی لوگوں میں تقسیم کرنا بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ مخلوق الحال مساکین غریب لوگ ان کی ذمہ داری میں آئے پڑے تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فہم و فراست دی تھی کہ وہ جب ایسی شکایتیں اپنے گورنر کے متعلق سنتے ہیں تو کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اچھے طریقے سے انہی سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان سے اس کا جواب لے کر مطمئن ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا گو بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں میرا گمان اچھا ثابت ہو، غلط ثابت نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔